السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پاک گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوبوں کا ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آئے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سنا کر آپ سب حضرات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے دوران خطبہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا تعلق قرآن پاک کے 21ویں پارے کے ساتھ ہے، 11واں رکوع ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی امت کو سیدھے راستے پر چلنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اس کا عطا پتہ بھی بتا دیا تاکہ تمہارے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ اور آج آپ نے دیکھا ہے فتنہ پرستی کا دور ہے، ہر بندہ اپنی بات کر رہا ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے جانوروں کی اگر رسیاں گم ہو جائیں تو وہ بھی ہم قرآن سے تلاش کر لیتے تھے۔ تو قرآن کے اندر اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والوں کو سیدھا راستہ جو ہے نا، سیدھا راستہ جو منزل مقصود تک لے جاتا ہے اور بندہ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اس سیدھے راستے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا۔ فرمایا تم آگے پیچھے دیکھنے کی تمہیں ضرورت نہیں، اگر تم سیدھے راستے پہ آنا چاہتے ہو، ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اس کا عطا پتہ بتا دیتا ہوں اور تم اس کی کوشش کرو، اللہ تمہارے اوپر کرم کر دے گا۔ تو آؤ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے محبوب علیہ السلام سے اور قرآن پاک سے ہم یہ عرض گزار ہوتے ہیں، یا اللہ وہ کون سا سیدھا راستہ ہے اس کی ہمیں تلقین کی جائے تاکہ ہمیں منزل مقصود مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، راستہ اس کا اختیار کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک شبہ کرنے کی گنجائش تک نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے راستے پر چلنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، یہ بتا دیا گیا۔ اب اس عنوان کو سمجھنے کے لیے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ عنوان پورا سمجھ آ جائے گا کہ یہاں تو صرف یہ بتایا گیا کہ اس کے راستے پر چل جس نے میری طرف رجوع کیا، یہ نہیں کہا کہ میرے راستے پر چل۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کے پیچھے چل، ذرا توجہ رکھنا، یہ نہیں فرمایا کہ حدیث کا راستہ اختیار کرنا، قرآن کا راستہ اختیار کرنا، میرا راستہ اختیار کرنا، نماز کا راستہ اختیار کرنا، روزے کا راستہ اختیار کرنا، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، راستہ اس کا اختیار کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ قرآن کا راستہ اختیار کر، حدیث کا راستہ اختیار کر، کہا کہ میرا راستہ اختیار کر اور اس کا راستہ اختیار کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ یا اللہ قرآن کا راستہ سیدھا نہیں، فرمایا سیدھا ہے لیکن سب کا پڑھا ہوا قرآن قبول نہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اس سے اپنی مرضی کا مطلب نکال لیتے ہیں، قرآن نے جو کہا وہ نہیں بیان کرتے۔ بہت سارے ایسے جو حدیث کی کتاب تو لے آتے ہیں، حدیث کا حوالہ تو دیتے ہیں لیکن حدیث کا جو صحیح راستہ ہے اس پر چلنے کی بات ہے نہیں کرتے۔ تو اللہ نے کہا کہ بہت سارے ایسے، اس لیے یہ بھی نہیں کہا کہ نماز جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے، کیونکہ نماز نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومنوں کی معراج ہے، اللہ کی سب سے محبوب ترین جو عبادت ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز ہے، کیونکہ اس میں سجدہ ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ صرف نماز سیدھا راستہ ہے، کہا کہ راستہ کچھ اور ہے،
نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، حدیث بھی پڑھنی ہے، لیکن یہاں جس راستے کی بات ہوئی ہے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وہ کچھ اور ہے، وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جنہوں نے میری طرف رجوع کر لیا ہے، ان کے راستے پر تو نے چلنا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ صرف قرآن سیدھا راستہ ہے تو میدان کربلا میں بہت سارے ایسے تھے جو قرآن کے حافظ تھے، وہ سارے کے سارے نمازی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ان میں ہندو اور یہ مشرک اور یہ کافر کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ مسلمانوں کی اولاد میں سے تھے، اور وہ قاری قرآن بھی تھے۔ اور آج کل جو ٹیررزم ہے، اس وقت جو دہشت گرد ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے انہوں نے قبروں سے ولیوں کی قبروں کو کھاڑ کر ولیوں کی لاشوں کو پامال کیا۔ قرآن تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، داڑیاں تو انہوں نے بھی رکھ رکھی ہے، اور نماز وہ چھوڑتی ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ قرآن سیدھے قرآن والا راستہ اختیار کرنا یا حدیث والا، فرمایا راستہ ان کا اختیار کرنا جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سارے قرآن والے جو ہیں، جو قرآن والے یہ سیدھے راستے پر ہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یزید جو ہے وہ دمشق کی جامع مسجد کا امام بھی تھا، بات سمجھ آئیے، شمر جو ہے وہ حافظ قرآن بھی تھا۔ یہ سنان اور خولا اور یہ عمر جو ہے جس نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام پر پہلا تیر پھینکا، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی تھا۔ تو یہ نہیں کہا کہ یہ ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ نے بتایا سارے قرآن پڑھنے والے اگر تمہیں دعوت دیں کہ یہ قرآن والا راستہ سیدھا ہے، حدیث والا ٹھیک ہے جی، ہم تو کسی امام کو نہیں مانتے، ہم تو حدیث کو مانتے ہیں، یہ غیر مقلدین جو ہیں، فرمایا ان کا راستہ بھی ٹھیک ہے نہیں ہے، سیدھا راستہ اس کا ہے جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ اور یہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو سورہ فاتحہ شریف جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، جو قرآن کی پہلی سورت ہے، 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، 7 مثانی اس کو کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں، قرآن کی جو جڑ ہے جہاں سے قرآن نکلا ہے۔ اور ایک حدیث پڑھ دوں ذرا محبت کے ساتھ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے سارے قرآن کو سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، لام دباز سے سارے قرآن کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، ساری فاتحہ کو اٹھا کر اللہ نے بسم اللہ شریف میں رکھا ہے، ساری بسم اللہ کو اٹھا کر اللہ نے لفظ با میں رکھا ہے، اور ساری با کو اٹھا کے اس کے نقطے میں رکھا ہے۔ تو حضور کے علم کا جو وارث تھا وسیع رسول مولا علی مشکل کشا وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جو بسم اللہ کا نقطہ ہے وہ آنا نقطۃ البا، وہ نقطۃ البا جو ہے اس بے کا جو نقطہ ہے با کا وہ میں علی ہوں۔ اور کل شاہ نے کہا اس نقطے وچ گل مکدی ہے، اس گل وچ آ کے ڈھکدی ہے۔ اور کلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ آئی، کیونکہ آپ کلندر تھے، قادریوں کے مرید تھے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانی ذبح عظیم آمد پسر، فرمایا میں اس حسین کی بات کرتا ہوں جس کا باپ بسم اللہ کی با کا نقطہ ہے۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، پدر باپ کو کہتے ہیں، مانی ذبح عظیم آمد پسر، اور میں اس حسین کی بات کرتا ہوں جو وفادہ نہ ہو بے ذبح عظیم ہے، جو فدیہ دیا گیا تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کے بدلے میں، عظیم فدیہ، اس فدیے سے مراد حضرت امام حسین کی ذات ہے۔ کلندر لاہوری نے کو سمجھایا، کہنے لگے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ اور ایک اور بات بھی سیفی صاحب بہت ضروری تھی کرنا، کیونکہ ہم ممبر کے اوپر جب بیٹھے تو ہماری بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج کل اہل سنت جو بنے ہوئے نا، ان کے اندر کچھ مولوی ایسے جن کو بیعت سے پیسے مل رہے ہیں، اور وہ جو ہے نا دن ب دن فساد پھیلا رہے ہیں، دن ب دن فساد کی طرف ایک آدھ ایسا کلپ اور ایک آدھ ایسی بات کو کر دیتے ہیں
کہ اہل سنت کے علماء پھر لڑنا شروع کر دیتے. کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا لاہور کا وہ خارجی نسبی، اس نے سجدہ کنات مائی فاطمہ الزہرا کی گستاخی کی. سب نے اس بے ایمان سے کہا کہ معافی مانگ لے. معافی نہیں مانگی، آگے سے اسی طرح اکڑ رہا ہے. اس کو مبالغے کا چیلنج بھی کیا گیا لیکن سامنے نہیں آیا. اس کے شاگرد جو ہے دن بہ دن گستاخیاں کر رہے. اب ایک اور بنا ہوا ہے ڈاکٹر، رو کر ایکٹنگ کرتا ہے، سلمان مصباحی کی پتہ نہیں کیا نام ہے، بڑا دعوے دار بنتا ہے کہ میں دین سکھا رہا ہوں. میں نے کہا اس کی گستاخیاں سنی ہے اور مجھے تو یقین کرے ساری رات نیند نہیں آئی. میں نے کہا یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا، تمہیں صرف گھرانے والے بیت ملا ہوا ہے. سنو، وہ کل کہتا ہے اپنی تقریر کے اندر کسی ثنا خان نے نعت پڑھی تو اس نے کہا علی ورگا کوئی پیر بکھا مینوں، زمانے تے کوئی پیر بکھا مینوں اور نبی کا پیر بکھا مینوں، کہ مولا علی حضور کے بھائی ہیں. اس نے کہا یہ کوئی کلام ہے؟ کہتا ہے کہ حضرت علی کو تم نبی کا بھائی کہہ رہے ہو تو تم دوسرے بھائیوں کی نفی کر رہے ہو. اور ظالم یہ تجھے کس نے کہا ہے؟ حضرت ابو طالب کے جو بیٹے ہیں ان کی نفی کون کر رہا ہے؟ حضرت امام جعفر، حضرت جعفر طیار، حضرت یہ بڑے بڑے جو مولا علی کے بھائی ہیں، حضرت عقیل، یہ سارے کے سارے حضور کے رشتے میں بھائی لگتے ہیں، لیکن جو شان علی کی ہے وہ ان کی نہیں. تجھے یہ حدیث بھول گئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب مفاقات بھائی چارہ قائم کیا، صحابہ کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا، تو اس وقت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے سب کے بھائی بھائی بنائے، میرا کوئی بھائی نہیں بنایا. حضور نے سینے کے ساتھ مولا علی کو لگا کے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے، دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے. جب حضور اعلان کر کے تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ اور حضرت علی کی شان بیان کرنے سے کسی صحابی کی شان کام نہیں ہوتی. ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. ہم تو نبی پاک علیہ السلام کے در والوں کے بھی غلام ہیں، گھر والوں کے بھی غلام ہیں. تو اتنی تکلیف میں کیوں ہو گیا ہے؟ مولا علی کو اگر اس نے ویر کہہ دیا تو تجھے تکلیف کیوں پڑ گئی؟ تجھے شرم نہیں آئی؟ اور تم اہل سنت کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے اندر گمراہی پیدا کرتے ہو اور لوگوں کو ذکر اہل بیت سے دور کرنا چاہتے ہو. انگلینڈ کے اندر اب ایک اور فتنہ اٹھ کھڑا ہے ہوا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا کو کہتے ہیں تمام عالمین سے افضل. اور ظالم تجھے شرم نہیں کہتے نہیں؟ اس طرح تو نبی پاک سے بھی وہ آگے بڑھ گئی ہیں. تو حضرت اعلیٰ حضرت نے سیدنا ابوبکر صدیق کو کہا سب سے سچا. تو مجھے بتاؤ اس میں حضور کی کچھ شان کام ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا امام المتقی، حضرت ابوبکر صدیق متقیوں کے امام ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ لقب نبی پاک ہے. ظالمون وہ صحابی رسول ہونے کی وجہ سے امام المتقین ہیں. رسول اللہ انبیاء ہیں، نبی ہیں، کسی کی شان کوئی کم نہیں. اور اہل سنت کے ہاں ایسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں. ہمارا تو ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہتے ہیں بندہ پروردگارم امت آمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب انفیاء دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. حضور نے اگر حضرت سیدنا مولا علی کو بھائی کہا یا کسی نعت خان نے بھائی کہہ دیا تو اس میں حضور کے باقی جو رشتہ دار ہیں ان کی شان کم نہیں ہو گئی، وہ بھی حضور ہی کے ہیں. لیکن مولا علی کو نامینیٹ کر کے حضور نے بلایا ہے، نامینیٹ کر کے 1.25 لاکھ کو نیچے کھڑا کیا اور کچاووں پہ کھڑے ہو کے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. حضور نے نامینیٹ کیا ہے. اور غوث اعظم فرماتے ہیں، اور غوث اعظم کے بارے میں تم بریلوی اور سارے مولوی کہتے ہو وہ پیروں کے پیر ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ غوث اعظم کا یہ کہنے سے باقی پیروں کی شان کم ہو جاتی ہے؟ اور ان کی اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے. ہر فقیر کا، ہر صحابی کا، ہر اہل بیت کا اپنا اپنا مقام ہے. کچھ لوگ ایسے جن کو نامینیٹ کیا گیا ہے. حضور نے جب چادر کے اندر سیدہ فاطمہ کو بلایا
تو مولا علی کو بھی چادر میں بلایا، حسن حسین کو بھی بلایا، اور اس لیے تو بے دم کہنے لگے بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ تو میرے دوستو، مولا علی کا جو مقام ہے وہ بیان کرو۔ تمہیں صحابہ کی عظمت کی حدیث تو یاد ہو گئی، لیکن صحابہ کے منہ سے جو علی کی شان بیان ہوئی وہ نظر نہیں آئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بابا جان آپ اکثر مولا علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، چہرہ علی کی زیارت کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا عائشہ تجھے پتہ نہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ان نظر الی وجہ علی یہ عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ کون ہمیں بتا رہا ہے؟ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اگلا جمعہ جناب صدیق اکبر کی شان کا میں پورا مخصوص آپ کو پیش کرنا ہے، کیونکہ اس مہینے میں آپ کی جو ہے مثال باکمال ہے۔ ہم تو بھائی ہر جگہ پہ اعلان کرتے ہیں ہم گھر والوں کے بھی غلام، گھر والوں کے بھی غلام، وہ ہم تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے جو اپنے پالنے والے جانور گھر میں رکھے ہم تو ان کے بھی غلام ہیں بھائی۔ لوگوں کو کوئی محبت کی بات بتاؤ، محبت کا کوئی درس دو، اور آج میں نے اس لیے یہ موضوع اختیار کیا ہے، محبت والے کون ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جن کا سیدھا راستہ ہے اور جن کے سیدھے راستے پہ ہم نے چلنا ہے۔ بڑا اہم موضوع ہے، تقریر بہت لمبی چوڑی ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ پڑھ دوں گا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ آپ سن رہے ہیں 21واں پارہ 11واں رکوع، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پریشان ہونے کی بات نہیں، ان مولویوں کے بہکاوے میں نہ آؤ، یہ طرح طرح کی باتیں تمہیں بتائیں گے، یہ کہیں گے یہ سچا ہے وہ سچا ہے، چھوڑ دو انہیں، میری کلام کھولو، 21واں پارہ کھولو۔ ہم نے کھولا تو اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، راستہ اس کا اختیار کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہوا ہے، جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ان کا راستہ اختیار کر دو، جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ تو یہاں یہ نہیں کہا کہ قرآن کا جو راستہ ہے اس کے پیچھے چلو، یہ بھی نہیں کہا کہ حدیث والے اگر یہ کہیں کہ حدیث سیدھا راستہ ہے اس کے پیچھے چلو، نماز سیدھا راستہ ہے، نہیں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے نماز روزہ حج زکات قرآن اپنی جگہ ہے، لیکن اگر تم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پھر ان لوگوں کے راستے پر چلنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے آسان کر دے، ہم اسے سمجھنا چاہتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر، سورہ فاتحہ شروع ہو چکی، اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ نماز ہے، امام کعبہ ہو یا کوئی عام امام ہو، وابی ہو سنی ہو شیعہ ہو کوئی بھی ہو، وہ سورہ فاتحہ سے پاک نہیں سکتا۔ نماز کے اندر کھڑے ہو کر اللہ فرماتا ہے مجھ سے سیدھا راستہ مانگ۔ نماز میں نمازی رکے کعبہ ہے، سر جھکا ہوا ہے، کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، یا اللہ مجھے یہ نماز کے اندر تم کہہ رہے ہو یا اللہ مجھے نماز کے اندر کہہ رہے ہو بھائی، تو مجھے یہ بتاؤ نماز سیدھا راستہ نہیں ہے؟ اور نہیں، صرف نماز سیدھا راستہ نہیں ہے۔ اگر تم کہو کہ صرف نماز سیدھا راستہ ہے پھر یزید کے بارے میں کیا کہو گے؟ پھر ولید بن مغیرہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ بڑے بڑے منافق جو حضور کے گستاخ گزر گئے ان کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ صرف نماز سیدھا راستہ نہیں اور صرف نمازی سیدھے راستے پر نہیں۔ یہی تو بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں، اہل سنت کا یہی تو سب سے الگ تھلگ مسئلہ ہے۔ باقی تمہیں نماز روزے کی طرف تو لے جاتے ہیں، حقیقت کی بات نہیں بتاتے۔ نماز میں کھڑے ہو کر امام کعبہ سے لے کے عام امام تک سارے کہہ رہے ہیں اور عام مقتدی بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ ہے جی یہ جو چلے کاٹتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، مونچھیں صاف کرتے ہیں اور ہر وقت ٹینڈ کرتے ہیں اپنے سر کے اوپر، بڑی پتہ نہیں سنت انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں ہم سیدھے راستے پر ہیں۔
اور شیعہ جو پٹ پلاس انہوں نے ڈالا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں ہم سیدھے راستے پر ہیں، بریلوی کہہ رہے ہیں ہم سیدھے راستے پر ہیں، اہل حدیث کے پاس جاؤ غیر مقلدین کہتے ہیں ہم سیدھے راستے پر ہیں، اور قرآن کہتا ہے آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں سیدھا راستہ کیا ہے۔ نماز میں کھڑے ہو کر کہہ رہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر۔ انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ مجھے دکھا۔ میں نے کہا ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں چلا دکھانے والے تو جڑی لاہور میں سارے رات دستے رہنے سیدھا ہے ہائی وے جڑا نا سیدھا لاہور کش نہیں۔ میں کہا پتر اساں اس کی لوڑ نہیں، سانو لے جا گڈی تے بٹھا لے پھر گل بڑھ سی۔ اور حضرت کہا دکھا نہیں چلا، کیا کر؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ یہ آپ نے دعا مانگی ہے نماز کی حالت میں، جب آپ نے دعا مانگ لی نا اللہ تعالیٰ تو پھر دعا سنتا بھی ہے، دعا کا جواب بھی دیتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی دستک دینے کی ضرورت نہیں نا کہ ووٹوں کے دن میں یہ آ جائے آپ کے پاس، ووٹوں کے بعد آپ کو ملے نہیں۔ جن دنوں میں ووٹیں ہوتی ہیں ان دنوں میں یہ جنازے بھی پڑھتے ہیں، دعائیں کرنے بھی آتے ہیں۔ وہ تیرا دادا بھی فوت ہو گیا سی 100 سال پہلے، اس نے بھی دعا کر لیں، کیونکہ نا ووٹ چاہیے ہونی ہے نا، جب ووٹیں لے لیں جیت لیں کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں، اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں، پھر یہ آپ کو نہیں ملتے، پھر ضرورت ہی نہیں، پھر ان کی تیرے ساتھ ان کا تعلق ختم۔ اور 70 سال سے تو سمجھ نہیں سکا پاکستانی، یہ تجھے استعمال کر رہے اور تو باز نہیں آیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر یہ نہیں ملتے۔ لیکن اللہ کہتا ہے او میرے بندے، او مجھ سے مانگنے والے، او دعا کرنے والے، او میرے پیارے بندے، غم فکر نہ کر، لا تاخذ سنۃ ولا نوم، مجھے اونگ بھی نہیں آتی، تو مانگ میں عطا کروں گا، مانگ میں عطا کروں گا۔ تو دوستو اہدنا الصراط المستقیم، یہ نماز کے اندر آپ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ دعا قبول ہوئی، جواب آیا محبوب ان کو سیدھے راستے والی آیت مبارکہ بھی پڑھ کے سنا دو۔ اسی کا اگلا حصہ اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان کا اختیار کرنا جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان کا اختیار کرنا جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے راستے پر چلنا جن پر میں غضبناک ہوا ہوں، ان گندوں کے راستے پر نہ چلنا بلکہ انعام یافتہ کے راستے پر چلنا۔ یا اللہ یہ انعام یافتہ کون ہے؟ ان کے نام کیا ہے؟ ان کے اتے پتے کیا ہیں؟ اللہ نے نہ بھابیوں کا نام دیا، نہ بریلویوں کا لیا، نہ اہل حدیثوں کا لیا، اللہ نے کسی پارٹی کا نام ہی نہیں لیا۔ یا اللہ اب ہم سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہیں، ان کے نام بتا دے۔ اللہ فرماتا ہے آؤ میرا قرآن پڑھو، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن ہے بھائی، میں نے نام کیا انعم اللہ، میں نے نام کیا کس پر؟ نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، اور آخری کیٹیگری والصالحین، قیامت تک رہنے والے والصالحین پر۔ ولی کیونکہ آخر تک رہیں گے، ان پر میں نے نام کیا صالحین پر۔ یا اللہ اگر میں کسی ولی سے محبت کر لوں، دوستی کر لوں، معیت سنگت میں چلا جاؤں، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں۔ میں ہر اس عالم دین کا احترام کرتا ہوں جس کا تعلق ولیوں کے ساتھ ہے، جس کا ولیوں کے ساتھ نہیں ہے وہ تو خود ابھی راستے پر نہیں ہے، وہ خود ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ ہمیں کیا ٹھیک کرے گا؟ تو اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ صرف قرآن پڑھنے والے سیدھے راستے پر ہیں تو یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کئی مجھے پڑھ کے گمراہ ہو گئے اور کئی مجھے پڑھ کر ہدایت یافتہ ہو گئے۔ قرآن تو خود کہتا ہے فَقَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، میں نے ان کے دل پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مورے لگا دیے، ان کو حق نظر ہی نہیں آتا،
اور ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے. فرمایا ان کو تو حق بات نظر ہی نہیں آتی، تو یہ تمہیں سیدھے راستے پر کس طرح لے کے جائیں گے؟ سیدھا راستہ صرف اللہ والوں کا راستہ ہے، اللہ والوں کا راستہ ہے. فرمایا ان کا راستہ اختیار کر. اور فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں، حضور نے فرمایا لا یجاوزو حناجرہم، مشکات شریف صفحہ نمبر 183 کے اوپر حدیث موجود ہے. فرمایا یہ نہیں قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ٹوٹتے ہوتے رہسی نیچے نہیں جائے گا. کچھ ایسے بھی ہیں قرآن کے قاری، کچھ ہیں حضور نے فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں قرآن ضرور پڑھیں گے، اوپر اوپر رہے گا اندر نہیں جائے گا. کیونکہ جس نے دل سے قرآن پڑھا ہے نا، حضرت سلطان اللہ عرفان فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا کلمہ کوئی ہو. ایمان سلامت ہر کوئی منگدا، عشق سلامت کوئی ہو. کچھ سمجھ آ رہی؟ آجی فرمایا تمہیں ہو قدر تربوز نہ ہو من، پاویں پکے ہو پھیر لے آئیے ہو. کاماں دے پتر ہنس نہ بڑھ دے، پاویں موتی چوک چکائیے. تو قرآن نے ہمیں صاف لفظوں میں بتا دیا سیدھا راستہ ان کا جن پر اللہ نے انعام کیا. پھر ہم نے دستک تیار پہ کھڑی کے دروازے پر کہا حضور آپ ہی بتا دیں سیدھا راستہ کون سا ہے. رومی کشمیر آج پہ کھڑی تھی پارکاہ دے اندر عرض گزار ہو گئے حضور تسی بھی دسو نا سیدھا راستہ. آپ فرماتے ہیں راہ دے تے ہر کوئی آکھے راہ دے تے میں بھی آکھاں راہ دے، پر بن مرشد دے راہ نہیں لبدا، نہیں ترن مل سے بچڑا دے. بن مرشد دے راہ نہیں لبدا، نہیں ترن مل سے بچڑا دے. رومی کشمیر عارف کڑی آپ فرماتے ہیں در مرشد دا چھڑ دے جیڑے اولے دے صدا دے روگی جیڑی بکری اجڑوں بچھڑے اولے دی پگیارا جوگی. سیدھے راستے کی بات تو سارے کرتے ہیں لیکن سیدھے راستے پر صرف وہی ہے جو اللہ والوں کے پیچھے چل رہا ہے. باقی خود سیدھے راستے پر نہیں ہے تو تمہیں کس طرح سیدھے راستے پر چلائیں گے؟ وہ خود گمراہ ہیں. جی اب ذاکر نائب جی بڑا علم آ گیا. میں نے کہا کیا علم ہے اس کے پاس جو یزید کو اور حسین کو دونوں کو شہزادہ کہہ رہا ہے؟ اس کو ابھی یہ نہیں پتا چلا انعام والے کون ہیں اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کون ہے. وہ خود گمراہ ہے اور وہ اس کے پاس کیا علم ہے؟ علم اس کے پاس ہے جو فرق کرتا ہے، بتاتا ہے یہ دودھ ہے یہ شراب ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے. کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ کچھ آپ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کے دور میں ایک شخص صحابی تھا، ایک قوم کا امام تھا. سننا غور سے، قوم کا امام تھا، سارے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. صحابہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ اس نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے. مشکات شریف صفحہ نمبر 63 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے. کعبہ کی طرف منہ کر کے اس نے تھوکا ہے. حضور نے کہا اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دو. بولو اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دو. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے اذیت دی ہے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو. جان بوجھ کر تھوکا نہیں ہے، بس تھوک آئی تو اس نے تھوک دیا، لوگوں نے دیکھ لیا، کہا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو. اور جس کے سینے میں بغض رسول ہو، بغض حسین ہو اور منہ سے بھی وہ اس کا بغض ظاہر ہوتا ہو اور بکواس بھی کرتا ہو تو اس کے پیچھے کب نماز ہوتی ہے؟ حضور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جنازہ آیا تو حضور آگے بڑھے، صفیں سیدھی ہو گئی.
آگے چلے گئے, کہا کہ اس کا جنازہ ہے فلاں بن فلاں کا. حضور نے کہا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے. اے حدیثیں نہیں سنیے نے, سخت باتیں نہ کیا کریں. کیوں پھر تینوں پھر میں گلاب نے پھلا نے ہار پاواں. سخت باتیں جہاں ہوں گی سخت ہوں گی, جہاں نرمی ہوگی نرمی ہوگی. حضور نے کہا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے. کون کہہ رہا ہے؟ جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. ہاں جی, کہا اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. یا رسول اللہ اس کا جنازہ یہ نمازی ہے. فرمایا مجھے پتہ ہے, حاجی ہے پتہ ہے. فرمایا یا رسول اللہ یہ قربانیاں بھی دیتا ہے, جنازہ سارا بڑی نیکیاں کرتا ہے. فرمایا سارا پتہ ہے, لیکن جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا اس کا. یا رسول اللہ وجہ؟ فرمایا اس کے سینے میں میرے عثمان کا بغض ہے. نہیں سمجھ آئی؟ تیری سرکار سے پایا دشالہ نور کا, ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار سے پایا دشالہ نور کا, ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. اب مجھے یہ بتاؤ وہ راز تو اس کا چھپا ہوا سینے میں تھا, بغض اس کا اندر تھا نا سینے کے اندر. یہ کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے, تو نبی نے جنازے چھوڑ دیا. فرمایا تمہارے سینے میں چھپا ہوا ہے, میں اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. مسلم کے اندر بھی ہے, اس کا جنازہ ہم نہیں پڑھتے بھائی. یہ بغض کرتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے جب جنازہ پڑھنا ہی نہیں تھا, پڑھانا ہی نہیں تھا, تو گھر میں بیٹھے رہتے. حضور تشریف کیوں لے کے آئے؟ عباسی صاحب بڑی خاص بات آ گئی. جب حضور نے جنازہ پڑھانا ہی نہیں تھا تو حضور تشریف کیوں لائے؟ حضور کے تشریف لانے سے پتہ چل گیا صحابہ سے جو بغض کرے اس کا جنازہ نہیں ہوتا. بچار نہ ہوڑو ایک ہی کلپ پڑھا چھوڑی ہے نا, اتھے آپ سبحان اللہ. جو عثمان کا بغض کرے اس کا جنازہ بھی نہیں ہوتا. اور جو مصطفیٰ کا بغضی ہو, علی کا بغضی ہو, پھر اس پلید کا جنازہ کب ہوتا ہے؟ منافقوں کے بارے میں قرآن کے اندر ہے, اللہ نے کہا محبوب ان کے جنازے نہ پڑھنا, ان کے لیے دعا نہ کرنا. 70 مرتبہ بھی اگر کسی منافق کے لیے آپ استغفار کریں گے میں قبول نہیں کروں گا. حضور کی تو بات ساری زندگی رب نے ٹالی ہی نہیں ہے. حضور دعا کرے رب قبول نہ کرے. فرمایا محبوب یہاں بات کچھ اور ہے, یہ تیرے دشمن ہیں میرے نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اے ایمان ہے, یہ معیار ہونا چاہیے, پھر جا کے کچھ ملتا ہے, پھر جا کے کچھ بندے کا نماز روزہ قبول ہوتا ہے. بندہ کہہ نہیں میں بندہ شاہ جی ہر بندے پیچھے نماز پڑھی گرنا, میں کہہ نہیں میں چیک کر کے پڑھنا, تم پڑھی گرنا میں نہ پڑھنا. میں تکڑا میرے نبی نے کتنا وفادار ہے, میرے نبی نے صحابہ نے وفادار ہے کہ نہیں, حضور کی اولاد تو وفادار ہے کہ نہیں. اس واسطے ایک کوئی مذاق نہیں کہ بندہ اسی طرح جڑانا اپنا گزارا کرنا رہے. تو میرے دوستو فرمایا سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ والوں کا ہے. اللہ فرمایا کپڑا پلید ہو جائے نا تو وہ کپڑا پہن کر نماز نہیں ہوتی. امام صاحب کے کپڑے پلید ہوں, کتنے ہی موٹا کپڑا کیوں نہ ہو, اس کے اوپر اور کپڑے بھی کرتے جائیں. ایک کپڑا پلید ہے نیچے, اس کے اوپر پھر کپڑے, اس کے اوپر پھر کپڑے, نہیں سمجھیں. اس امام کے پیچھے نماز ہوتی کیونکہ اس کا کپڑا جو پلید ہے, نہ اس کی اپنی ہوئی نہ کسی اور کی ہوئی, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نماز نہیں ہوتی. تو جیسے امام کا دل پلید ہو رسول اللہ کی گستاخی کی وجہ سے, اس کے پیچھے کب ہوتی ہے؟ حضور نے کہا کہ اس نے تھوکا ہے, صرف تھوکا ہے, اس نے اذیت دی ہے, اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا, اس کے پیچھے نماز ہے نہ پڑھنا. یہ باتیں یاد رکھو, آگے آ جاؤ. اور فرمایا سواد اعظم کے ساتھ رہو, جو سب سے بڑی جماعت اس کے ساتھ رہو. علیکم بالسواد الاعظم, ابن ماجہ 291 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے. فرمایا ہمیشہ بڑی جماعت کے ساتھ رہو.
میدان کربلا ہے، نمازی ادھر کھڑے ہیں قاتل بن کے، قرآن کے قاری کھڑے ہیں، ادھر محافظ قرآن ہے جی، صرف حافظ قرآن نہیں، محافظ قرآن امام حسین بھی کھڑے ہیں۔ آپ نے جملے کہے، میں پورا نہیں پڑھوں گا، ابن خلدون سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے آخری جملے میں کہا میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میرے سوا اس وقت کوئی نواسا نہیں، میں حسن کا بھائی ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا لاڈلا ہوں، میرے چچا کا نام جعفر طیار ہے، میرے والد کے چچا کا نام امیر حمزہ ہے، یہ نام پورا ایک ڈیٹیل کے ساتھ، میری پھوپھو کا نام ام ہانی ہے، میرے دادا کا نام جناب ابو طالب ہے۔ تینوں دادا چنگا لگنا تے حسین بھی لگنا ہی، تے اے حسین میں پتر بیٹھے ہی، اس واسطے نبی کا پہلا ثنا خان ابو طالب ہے، اور رسول اللہ کا نقا خان بھی ابو طالب ہے، اور رسول کے پہلا ولیمہ کرنے والا بھی ابو طالب ہے۔ ذرا ہوش کیا کر مولوی اور پیر، تجھے میں نہیں مانتا، ایسے پیر اور مولوی کو تو میں اپنی جوتی کی نوک بھی نہیں سمجھتا، جو ابھی طالب جس کو سمجھ نہیں آیا ابھی تک، بھول جا ابھی تک سید زندہ ہے، ایک سید بھی اگر آخر تک زندہ ہے، خدا کی قسم میں تمہیں گستاخی نہیں کرنے دیں گے، تم کرو گے میں جواب دوں گا، تمہیں پتہ ہی نہیں گلشن زہرا کے پھول ہر طرف ہے موجود ہے، دیکھا ہی نہیں ہے تو نے۔ یہ نیٹ کے اوپر ایسے مولویوں کو نہ سنا کرو جو اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی علی کا مقام کام کر رہے ہیں، کبھی ابو بکر کو پھونک رہے ہیں، کبھی عائشہ کو پھونک رہے ہیں، ایسے لوگوں کو بالکل ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل ان کی آگے شیئر بھی نہ کیا کرو، شیئر بھی نہ کیا کرے، ان کو لائک بھی نہ کرے، دیکھ ہی نہیں ان کو، صرف اس کو سنو جو محمد والے محمد اور اصحاب محمد کا نوکر ہے۔ ہاں جی، میں کس نے کہا ہے؟ میرے سائیں حضور قبلہ عالم سائیں محمد کرم حسین انفی القادری، میں آشوبہ پڑھ رہا تھا، ابن کرم حالات زندگی پڑھ رہا تھا، آپ کے پاس جب بھی کوئی سید آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے ملتے، سید کو آپ اپنے ساتھ بٹھاتے، کرسی پر بٹھاتے، چھوٹا ہو یا بڑا آپ کھڑے ہو جاتے۔ لوگ کہتے حضور یہ چھوٹے تھے یا یہ عام سا بندہ تھا، ایک تو سید وہ ہوتا ہے جو عالم دین ہو تو اس کی تو سارے تعریف کرتے ہیں، عزت بھی کرتے، ایک عام سید اس کے لیے بھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا گندا پانی بھی ہوئے نا تے اگ تے مارو نا میلا پانی، وہ اگ بجھا چھوڑنا، گناہگار سید بھی ہوئے تے اگ بجھا ایسی اللہ رکھمے نہ، کیونکہ فاطمہ الزہرا میں دودھ بھی ہے تے خون بھی ہے، اور ساڈا امام جڑا نا احمد رضا بریلوی، میں پھر صدقے جاواں، آپ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ، اس واسطے میرے ویرو میرے بھراؤ، ان کو گمراہ لوگ پیدا پہ ہونے، اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اگر کوئی مرید نہیں ہو تو کسی کامل میں مرید ہو جاؤ، بچے رہ سو، سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا جماعت کے ساتھ رہو۔ امام حسین نے جو جملے کہے کربلا میں پیش کر رہا ہوں، امام نے پورا تعارف کروایا اپنا، پورا تعارف، تاکہ کل کسی کو شک نہ رہے۔ آخر میں آپ نے کیا کہا؟ فرمایا میں اور میرا بھائی حسن، یہ جملہ دے رہا تھا، میں اور میرا بھائی حسن، ہم دونوں آل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہم دونوں آل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں حضور پر درود پڑھنے والوں کی نشانی یہ ہے وہ آل سنت سے ہوں گے۔ پتہ نہیں کدوں سمجھ آسی، واسی صاحب یہ کب سمجھ آئے گی آپ کو؟ اللہ سبحان اللہ۔ تو دوستو تقریر تو بڑی دور پہ ہی ہے، تو ٹائم ہو گیا، شارٹ کر دیتے۔ حضور نے کہا کہ بڑی جماعت کے ساتھ رہو، علیکم بالسواد العظم، اور یہ بڑی جماعت اہل سنت ہے پوری دنیا میں، اور اس کی سب سے بڑی سچائی اور حقانیت یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ تم نے ان کے راستے پر چلنے جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ہے، وہ سارے کے سارے اہل سنت ہیں۔ غوث اعظم اہل سنت، داتا علی اجمیری اہل سنت، ہاں بختیار کاکی اہل سنت، خواجہ اجمیری اہل سنت، مجدد الفسانی اہل سنت،
جہاں مرضی آپ چلے جائیں سب اہل سنت ہے. بات سمجھ. اور یہ جو 4 امام ہیں نا فقہ کے، جن میں سب سے بڑا امام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. یہ پوری دنیا میں اس کے مقلد بہت زیادہ ہے، حنفی. اور ایک امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہیں. یہ سارے بھی اہل سنت ہیں. بلند آواز، بلند آواز، بلند آواز سے، بلند آواز سے. یہی تو بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. فرمایا اس جماعت کے ساتھ تم نے رہنا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. ہاں جی. تو میرے دوستوں، ایک ہوتا ہے عام بیمار، اس کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں. اسے بیماری لگی ہے، علاج کون کرے گا؟ پھر ڈاکٹر جو ہے وہ ہر چیز کے الگ الگ ہوتے ہیں. کان کا اسپیشلسٹ الگ ہے، ناک کا الگ ہے، گلے کا الگ ہے، ہاں جی معدے کا الگ ہے، جگر کا الگ ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. یہ عام جو ذہنی بیماریاں ہیں ان کے ڈاکٹر علاج کرتے ہیں. لیکن جو روحانی بیمار ہو نا، اس کا علاج میں روحانی لوگ کرتے ہیں. اور وہ روحانی سارے اللہ کے ولی ہیں. وہ اپنی نگاہ سے اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں. روحانی علاج جو ہے نا پھر ان اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مثل الذین یذکر ربہ والذین لا یذکر. حدیث پاک ہے بھائی. فرمایا مثل الخیل والمیت. مشکات شریف سے نمبر 188 پر یہ حدیث موجود ہے. فرمایا یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی شان یہ ہے کہ ذاکر اور غافل کی مثال. ایک ہے عام بندہ جو ذکر نہیں کرتا، ایک ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے. ذاکر اور غافل، ان دونوں کی مثال ایسی جس طرح زندہ اور مردہ ہوتا ہے. اور جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ قبر میں بھی زندہ ہوتے ہیں. اور میرے سائیں حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں مجھ سے جس نے ذکر لیا، اگر ذکر کو یاد کیا اس نے، فرمایا میری قبر کو بھی دعا دے گا. ہاں جی، وہ میری قبر کو بھی دعا دے گا اگر اس نے ذکر یاد کیا. تو یہ جو روحانی معالج ہوتے ہیں نا، قرآن کے مطابق وہ اللہ والے ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ اور آج کل ایسے میں ایک ایسے حکیم کو بھی جانتا ہوں جو صرف پیشاب دیکھ کر بتا دیتا ہے اس بندے کو کیا بیماری ہے. میں جانتا ہوں، ابھی بھی ہے، زندہ ہے، پنڈی کے اندر ہے. آپ صبح فرسٹ ٹائم کا پیشاب لے جائیں اس کے پاس، سب سے پہلے جو آپ پیشاب کرتے ہیں صبح اٹھتے ہی، وہ آپ کا پیشاب دیکھ کے بتائے گا آپ کو کون کون سی بیماریاں ہیں. ادھر ہی ہے، دور نہیں ہے. ٹھیک ہے، صدیقی چوک کے پاس ہے. میں خود اس کے پاس گیا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے اس کو تجربہ کیا ہے کہ یہ واقعی سچ کہتا ہے. میں نماز کے لیے جب اٹھا، وہ پیشاب نہیں لے کر گیا. نماز کے بعد میں آیا، سو گیا، 2 گھنٹے بعد پھر اٹھا، پھر جو پیشاب وہ میں لے کر گیا. اس نے دیکھا، اس نے کہا کہاں لانا، کیونکہ یہ دوسرا پیشاب ہے. میں ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. دوسرے دن جب میں گیا تو اس نے نبض پہ ہاتھ رکھا، ادھر پیشاب کو دیکھا. اس نے کہا آپ کو یہ بھی، 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 سب کچھ بتا دیا. ذرا سننا میری بات، ضائع نہ کرنا. تیرا الٹراساؤنڈ بتا رہا ہے بڑی آنکھ میں کس جگہ انفیکشن ہے، مشینیں بتا رہی ہیں کہ تو نے بنائی ہے، اور تیرا موبائل سارا کچھ تجھے بتا رہا ہے بندہ کہاں ہے، کس جگہ ٹریس کرنا ہے اس کو. تیرا پورا ڈیٹا نکل آیا. تیرے عقل و فہم کی کیا بات ہے بھائی، بڑی ترقی تو نے کر لی. فرمایا یہ عام جو تیرے معالج ہیں ان کو یہ سارا علم ہے. تو جو روحانی معالج ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے جب تو جاتا ہے تو تیرے اندر جو کچھ ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے. میرے سائیں فرماتے ہیں میرا مرید سامنے جب آتا ہے تو اس کی شکل و صورت ہم نہیں دیکھتے، ہم اس کے اندر جو نفس ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کی شکل کیا ہے. یہ اس وقت کے حالت میں ہے. ایسے سے بھی اللہ والے ہیں. بات سمجھ آئی ہے؟ تو اللہ والوں کا ہے. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی کامل گزرے بھائی. ہمارے سلسلہ قادری کے بہت بڑے فقیر، ان کو سید الطیفہ کا لقب ملا ہے. ایک ہندو نے سنار پہنا، وہ لوہے کا بنا ہوتا ہے، اس نے اپنے گلے میں پہنا، اوپر سے مسلمانوں کا لباس پہن کر آپ کے پاس آ گیا. حضرت جنید بغدادی کے پاس امتحان لینے آ گیا. دیکھنے آیا کہ اس کو کچھ علم ہے. آیا تو کہنے لگا السلام علیکم. سلام ہوا. آپ نے کہا کیا بات ہے؟
کہنے لگا میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ یہ ولیوں کے بارے، مومن سے ڈرتے رہا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عمر منبر پر ہوتے ہیں، خطبہ مسجد نبوی میں ہوتا ہے، صحابہ آگے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کئی ہزار میل دور پہاڑوں کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ساریہ اور ان کی جماعت پہ حملہ ہونے والا ہے۔ آپ منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں چلے جاؤ، حملہ آور ہونے والے۔ آپ یہاں کھڑے ہو کے کمان کرتے ہیں۔ اس نے جب یہ حدیث پڑھی حضرت جنید کے سامنے، کہنے لگا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی مسکرائے، آپ نے فرمایا اس حدیث کا مطلب تجھے سمجھاؤ؟ کہنے لگا سمجھا دو۔ آپ نے فرمایا زنات توڑ کفر چھوڑ اسلام قبول کر، زنات توڑ کفر چھوڑ اسلام قبول کر۔ وہ ہندو تھا نا، وہ مسلمان بن کے آیا، اس نے کہا تو پتہ ہی نہیں میں کیا ہوں۔ فرمایا سی وہ فقیر نہیں ہوں، اے حضور نے غلامہ نشان ہے۔ میں سنات توڑ کفر چھوڑ اسلام قبول کر، اسلام قبول کر۔ آپ نے بتا دیا، جس وقت آپ نے یہ کہا نا اس کو حدیث سمجھ آ گئی کہ حدیث سچی ہے۔ اس نے کہا پھر میں آپ کے ہاتھ پر گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول۔ اور میرے مرشد غوث پاک آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جبل کخردلۃ علی حکم اتصالی، فرمایا میں اللہ کے تمام شہروں کو قریوں کو گاؤں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح کوئی اپنے ہاتھ کے اوپر رائی کا دانہ رکھ کر دیکھتا ہے۔ فرمایا عرش اعلیٰ پہ وہ جو کلمے چل رہی میں ان کی آواز بھی سن رہا ہوں۔ اگر عبد القادر کے منہ میں شریعت کی زبان نہ ہوتی، تالا نہ ہوتا تو میں بتا دیتا کیا ہو رہا ہے۔ نظرت الی بلاد اللہ جمل کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ اور ایک شاعر نے پھر کہا اس بلندی پہ دیا عشق نے مجھ کو، اس بلندی پہ دیا عشق نے پہنچا مجھ کو کہ فلک خال سے چھوٹا نظر آیا، کہ فلک خال سے چھوٹا نظر آیا۔ تو دوستو اس لیے تو کہتے ہیں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات، نہ لشکر و نہ تخت و تاج میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی نگاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی نگاہ میں ہے۔ حضرت یہ نسبت بڑی چیز ہے بھائی، صحبت صالحین۔ حضور نے ایک دن فرمایا تمہیں میں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نشانی نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ اللہ والے نے نشانی کی ہے؟ فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ ان کے چہرے کی طرف دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ والوں کی نشانی حضور بتا رہے ہیں خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کا چہرہ دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ یہ اللہ والوں کی نشانی حضور بتا رہے ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ تو دوستو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کیا ہوتا ہے، یہ اتھارٹیاں ملتی ہیں، اور وہ جب اللہ کے قرب میں جاتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے دیکھتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے سنتے ہیں، ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ قدرت میری ہوتی ہے، جسم ان کا ہوتا ہے، اور ان کو نظر آتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ میں اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ والوں کی، اس کی اور اس بھی مطلب پاکیزہ جو سلسلہ تھا اللہ والوں کا، اس کو بھی بدنام کرنے کے لیے بہت سارے 2 نمبر کے پیر جو ہے وہ آگے چیلے چاٹے ہیں جی، کٹ کٹ پیتی نہ دیتی نہ کدے قضا کی تھی جڑے حضرت صاحب رہتے جڑے ایتھے نماز کدے پڑھی میں کتے پڑھنے جڑے مدینے چ میں کہا ایتھے دل نہیں لگنا، جڑے ساڈے حضرت صاحب نے وضو نہیں ٹوٹنا، میں کہا کرسی تے ٹوٹ سی نا ہے جی، اس بے ایمان نے وضو کیتا ہی نہیں ہے جی، علی دا ملنگ پیندا چرس تے بھنگ بڑے ہیں کس میں ملانگے
شکل دیکھ، تو علی نہ ملائیں گے، اور بےمان تو علی کا ملائیں گے؟ علی کا وہ ملائیں گے جو فجر سے رات سونے تک اس کا ایک ایک لمحہ علی کی غلامی میں گزرے۔ تو علی کا ملائیں گے؟ تجھے کون کہتے ہیں علی کا ملائیں؟ ان لوگوں نے بدنام کیا۔ ہم ایسے چرسی بھنگیوں کو بھی نہیں مانتے، ہم تو اس کو مانتے ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر رب یاد آ جائے۔ ہیں کیوں نہیں ہے؟ نظام اس لیے چل رہا ہے ان کا چہرہ دیکھ کے رب یاد آ جائے، اور ان کی شان یہ ہے، صحبت صالحین کی بڑی عظمت ہے، اور اس نسبت کا بڑا کمال ہے۔ میرے سلسلے کے بہت بڑے کامل ولی کامل حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ، سلسلہ قادری کے بہت بڑے فقیر ہیں۔ آپ اپنے مریدوں کے ہمراہ راستے سے گزرے، آگے دیکھا ایک شرابی جو ہے وہ شراب کی حالت میں بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ بے ہوش ہوا تو اس کے منہ سے کچھ پانی بھی نکل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہا ہے اللہ 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 کا ورد کر رہا ہے۔ سری سکتی نے مریدوں سے کہا رک جاؤ، رک گئے۔ آپ نے کہا پانی لے کے آؤ، وہ پانی لائے، آپ نے اس کا منہ صاف کیا پانی کے ساتھ، وہ ابھی بے ہوش ہے، صاف کر کے آپ واپس آ گئے۔ رات آ گئی، خواب کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا سری سکتی تو نے میرے اس بندہ جو شرابی تھا اس کے منہ پہ جو ہاتھ لگایا نا، اب اس بندے کو تیرے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، تیرے ہاتھ کی وجہ سے میں نے اسے بخش دیا ہے، بس میں تیرے پر راضی ہوں، کیوں تیرا ہاتھ اس کے ساتھ بس ہوا، میں نے بخش دی۔ میں آگے جا کے حدیث پڑھ سا، فرمایا تم اپنے میت کو اس قبرستان میں دفن کرو جہاں کسی اللہ والے کی قبر ہو۔ یہ حدیث ہے مشکات کے اندر، اس کی وجہ سے تمہارا میت بھی بچا رہے گا، اس ولی اللہ کی وجہ سے۔ بڑی سرکار میں قدمہ جگہ میل جلے، گولڈا شریف میل جلے، سنگلو سرکار میرے مرشد پاک بابا نور شاہ بادشاہ سرکار قادری گلندری، اور میرے جد اعلیٰ بابا شالداد بخاری نے قدمہ جگہ میل جلے، یا میرے سائیں حضور مونگاڑی نے شہر اپنے قدمہ میں جگہ دے دیا، پھر سانو کی چاہیے نا؟ کوئی ٹانگے چنگ جاندے ہیں جد نظر کرے سائی میرا لگ زندگی رنگ جاندے، خدا کی قسم ہے رنگ لگ جاتے ہیں۔ کوئی ہماری عقیدت سے میرے مرشد کو دیکھے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں چلا ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ گردش کوئے یاس کرتا ہوں میں، یہی کاروبار کرتا ہوں، بندگی کی کچھ خبر نہیں، تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ سری سکتی نے صرف ہاتھ لگایا منہ، اللہ نے کہا سری سکتی تیرے ہاتھ لگنے کی وجہ میں نے شرابی کو معاف کر دیا۔ صبح جب تہجد کی نماز کا وقت ہوا نا، سری سکتی اٹھے، پھر سری سکتی جب مسجد میں گیا نا نماز پڑھنے تہجد کی، آگے وہ شرابی بھی کھڑا تھا۔ آپ نے جب اسے دیکھا کہ ساری زندگی نماز ہی نہیں پڑھی ہے، آج تہجد پڑھنے آ گیا اور وہ بھی میرے ساتھ، آپ نے کہا تو مسجد میں آ گیا، کہنے لگا حضور میرے بارے میں آپ نے خواب نہیں دیکھا ہے؟ فرمایا جو تمہیں دکھایا جا رہا تھا مجھے بھی کچھ دکھایا جا رہا تھا، تجھے یہ دکھایا کہ تیری وجہ سے بخش دیا، مجھے یہ کہا کہ جلدی پہنچ اپنا ہاتھ جا کے سری سکتی کے ہاتھ میں دے دے تاکہ تیری بات بن جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، راستہ اس کا اختیار کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا، اس کے راستے پہ آنا، کسی اور راستے پہ نہ چلنا۔ جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا وہ عرفیں کھڑی ہیں، وہ فرماتے ہیں کش کشی جن قدر نہ میرا، اے میرے صاحب نو بڑیاں یا میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایا۔ یہ جب صحبت صالحین ہو جاتی ہے نا، یہ پھر بہت سی جگہ پہ ان کی نسبت فائدہ دیتی ہے۔ ہاں جی، حضرت امام فخر الدین رازی کی روح نکل رہی ہے، اور اگر شیطان کھڑا ہوگا جو ازلی دشمن ہے، وہ نے کہا تم ساری زندگی حدیثیں پڑھتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، بڑی تفسیریں لکھی ہیں، مجھے یہ بتاؤ اللہ کتنے؟ آپ نے کہا ایک دلیل دو، آپ نے دلیل دی، اس نے رد کر دی۔ 360 دلیلیں آپ نے دی، کتنی؟ 360۔ اس کے پاس بھی تو کچھ تھا نا، آگے سے رد کرتا گیا۔
آپ کے جو مرشد تھے حضرت نجم الدین کبرا، وہ بہت دور کسی جگہ پہ وضو فرما رہے تھے. آپ نے جب دیکھا کہ میرا مرید جو ہے وہ اس وقت آئی جان شکنجے اندر، وہ شیطان کے اس میں آ گیا اور شیطان حملہ کرنے لگا ہے اور ان کا ایمان ضائع کرنے جا رہا ہے، وہ آخری وقت تک تمہارا ایمان اپنے قابو میں لینے کی کوشش کرے گا، تمہیں تنگ کرے گا، لیکن اگر تمہاری نسبت ہوئی تو بچ جاؤ گے. حضرت نجم الدین کبرا نے کافی میل دور جو پانی آپ جس سے وضو فرما رہے تھے اس کو آپ نے ہوا کے اندر پھینک دیا اور کہا اے میرے مرید یہ تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اسے کہہ دو ہم اپنے رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتے ہیں، ہم اپنے رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتے ہیں. اس لیے آپ پہ کڑی فرماتے ہیں کش کشی جنہ قتل نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈیاں میں کلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلا جمعہ جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول جو میرے حضور کے غار کے اندر بھی ساتھ ہے، مزار میں بھی ساتھ ہے، غار والی پوری بات سناؤں گا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ قرآن ہے بھائی، ہے جی، یہ کوئی کالا نہ مانے تو نہ مانے نا. قرآن کہتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس کی تفسیر سناؤں گا اگر ٹائم پہ آئے. ہاں جی، جس نے سننا ہے تو جلدی آنا، صدیق اکبر کی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.